میں پھر گیا اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ وہ جلد آئیں گے. میں نے وقت نہیں بتایا تھا بٹ یہ کہا تھا آئیں گے، اور میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان جلد آئیں گے، چونکہ 4.25 سال ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، علیم خان صاحب کے ساتھ، اور بے شمار ہمارے مسلم لیگ نون کے ورکرز کے ساتھ وہ زیادتی سب کے سامنے کھل کے آ گئی. نہ کوئی کرپشن، نہ کوئی پریشان ضرور کیا، مگر یہ کرپشن کے جو الزامات لگائے تھے وہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. دل یہ کہتا تھا، نہ میں کسی کا پیغام لے کے گیا تھا اور نہ میں کسی کے لیے پیغام لے کے آیا تھا. یہ میرا سیاسی ورکر کے تحت ایک دل یہ کہتا تھا کہ اس طرح حالات نہیں چل سکتے. جس نہج پہ عمران خان صاحب نے اس ملک کو لا کے کھڑا کر دیا، خدا نخواستہ بینکرپسی کی طرف انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا. جو IMF کے ساتھ، یہ وہی شخص ہے نا جو کہتا تھا کہ میں IMF جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا. 2019 میں IMF کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور اس میں جو شرائط لکھی وہ پاکستان کے لیے تکلیف دہ تھی. گورنر لا کے بٹھایا اسٹیٹ بینک کا جو IMF میں ملازمت کرتا تھا اور اب پھر واپس IMF میں چلا گیا. منسٹر لے کے آیا جو باہر سے آیا، IMF کا پہلے ملازم تھا فائنانس منسٹر، وہ بھی واپس چلا گیا. عمران خان نے اس جگہ پہ لا کے پاکستان کو کھڑا کر لیا کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گرتی تو خدا نہ خواستہ پاکستان کا کیا حشر ہوتا. یہ اب ہمیں پتہ چلا، پہلے بھی پتہ تھا مگر اب اور زیادہ چیزیں سامنے آئیں. یونٹی گورنمنٹ بنی، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ساری جماعتیں پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں اکٹھی ہوئیں، انہوں نے ایکا دکھایا. چھوٹے صوبے کی جو محرومی تھی وہ ختم ہوئی. شہباز شریف صاحب 3 مہینے میں 3 دفعہ گوادر جا چکے ہیں، کراچی جا چکے. ہر جگہ جا کے ان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ہے. آپ کے ممبر چند ہوں گے مگر آپ اتنے ہی اہم ہیں جتنا کوئی پنجاب سے ممبر اہم ہو. اس یونٹی گورنمنٹ نے انشاءاللہ ایک نئی تاریخ رقم کی اور آگے بھی کریں گے. انشاءاللہ بلوچستان گرینڈ ڈائیلاگ ہوگا. بلوچستان گرینڈ ڈائیلاگ میں ساری سیاسی جماعتوں کو بٹھایا جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کو بٹھایا جائے گا. اس میں جو لوگ پہاڑوں پہ ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں، ان کو دعوت دی جائے گی. جو ملک سے باہر ہیں ان کو دعوت دی جائے گی. سب کو اکٹھا کرنے کی بات کی جائے گی کہ پاکستان کی خاطر اکٹھے ہوں. اور جو ڈیولپمنٹ کے کام بلوچستان کے لیے شہباز شریف صاحب نے سوچے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ بلوچستان کی تقدیر اور پاکستان کی تقدیر تبدیل ہوگی. مگر آپ یہ دیکھیں، ہم نے جب یہ حکومت لی نہ ہمارا دل تھا نہ ہمیں شوق تھا، اسی طرح لی جس طرح PTI کے دوستوں نے اپنے ووٹ حمزہ صاحب کو دیا اور اپنی اس جماعت کے خلاف جس نے زیادتیاں ظلم کے بھرمار کر دی، نوکریوں کی بات کی، گھروں کی بات کی، سوائے گالم گلوچ کی بات نہیں کی. آج 3 ماہ گزر چکے ہیں. کیا مسلم لیگ نون کی اور یونٹی گورنمنٹ نے کیا نیب کو استعمال کرنا شروع کیا؟ اب آپ جانتے ہیں اچھا نہیں لگتا خواتین کے نام لینے کا، مگر جن خاتون کو استعمال کرتے رہے عمران خان صاحب، جنہوں نے زمینیں لی، جنہوں نے پنجاب میں حکومت کی، ان خاتون کے خلاف بھی مسلم لیگ نون نے نہیں کوئی ایسا اقدام لیا، کوئی اقدام اٹھایا. انہوں نے قانون اپنا رخ خود تعین کرے گا. کسی کو وکٹمائز نہیں کرنا، مگر
جس نے کرپشن کی ہے اس کے اوپر ہاتھ ضرور پڑے گا، مگر مسلم لیگ نون یا یونٹی گورنمنٹ کی مرضی سے نہیں، قانون کے مطابق پڑے گا۔ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے جو کچھ کیا وہ بھانڈا پھوٹ گیا، چاہے وہ توشہ خانے کے پیسے ہوں، چاہے وہ بھرتیوں کے ہوں، چاہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے ہوں پنجاب میں ہوں، چاہے وہ ہیرے کی انگوٹھیاں ہوں، زمینیں ہوں یا کیش ہو، یہ سب کبھی نہ کبھی تو پکڑا جائے گا۔ مگر جو پاکستان کے ساتھ ظلم کر گئے، اسٹیٹ بینک کے اوپر جس گورنر کو بٹھایا تھا، آئی ایم ایف سے آیا، آئی ایم ایف میں چلا گیا، وہ کہتے تھے قانون لے کے آئے تھے جو الحمدللہ پاس نہیں ہونے دیا، جس میں یہ لکھا تھا کہ اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا اس حد تک انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے پاکستان کو گروی رکھ دیا کہ اس گورنر سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی کرپشن کی ایجنسی، عدالت، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے گی۔ اتنی پروٹیکشن خان صاحب نے دی اور الحمدللہ اس کو نہیں آنے دیا، اس کا ٹینیور ختم ہوا ہے اور اس کو رخصت کیا۔ اب جو آئے گا وہ آئی ایم ایف کا آدمی نہیں آئے گا، وہ محب وطن پاکستانی انشاءاللہ آئے گا۔ جو آئی ایم ایف سے وعدے کیے، آئی ایم ایف کہتی ہے کہ ہمیں پاکستان پہ اعتبار نہیں۔ ہم نے آئی ایم ایف سے کہا نئی حکومت آئی ہے، ہم ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہوا ہے، وہ ہم کسی سیاسی جماعت کو نہیں جانتے۔ اس حکومت کو جکڑ کے رکھ دیا عمران خان صاحب کی ان باتوں نے۔ کشمیر کا سودا انہوں نے کر دیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جا کے وعدہ کر کے یہاں آ کے صرف زبانی کرامی باتیں کرنے سے کشمیر واپس نہیں آ سکتا۔ خان صاحب کی خاموشی، خان صاحب کی صرف 2 تقاریر کرنا کشمیر کو بالکل انہوں نے سودا کر دیا۔ اس کا بھی کبھی نہ کبھی تو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ نیا پاکستان بنانا چاہتے تھے، یہ وہ پاکستان نیا بنایا جہاں صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہے، جہاں صرف لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے سوچتے تھے جیلوں میں ڈال کے ان کو ختم کر دیں گے۔ جتنا جیلوں میں ڈالا اتنا ان کے خلاف عوام میں نفرت آئی، نفرت بڑھی۔ انہوں نے کہا میں 20 لاکھ لوگ لے کے اسلام آباد آؤں گا۔ اگر 20,000 بھی آ جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ بہت لوگ لے کے آئے۔ یہ 20,000 لوگ نہیں لا سکے، اور جب صبح یہ واپس رخصت ہوئے، چونکہ 20,000 میں سے بھی 2,000 لوگ رہ گئے تھے، ان کو جانا پڑا۔ ان کو واپس اس لیے جانا پڑا کہ لوگوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کیوں نہیں اگلا دھرنا دیتے؟ کیوں نہیں نکلتے؟ چونکہ جو پاکستان کے ساتھ ظلم کر گیا عمران خان، یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ پھر کہتے ہیں امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں، سازش ہوئی، آپ کو آزادی چاہیے۔ یہ عمران خان وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا کہ مودی الیکشن جیتے گا اور حالات بہتر ہوں گے۔ یہ وہی عمران خان ہے جو مودی کو فون کرتا تھا اور فون نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ آزادی تھی؟ یہ وہی عمران خان ہے جو بار بار کہتا رہا کہ امریکہ کے صدر سے فون پہ بات نہیں ہو رہی، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ چونکہ نہیں کی، انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی، اس کی سوچ کو اہمیت نہیں دی، تو آج امریکہ کے خلاف، پھر یورپین یونین کے خلاف اور ہر ایک کے خلاف یہ سازش ہو گئی۔ عمران خان